بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج کے درس حدیث شریف کی پہلی حدیث پاک کا عنوان ہے ناگہانی آفات و بلیات سے بچنے کی دعا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو شخص شام کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھے صبح تک اس پر ناگہانی آزمائشیں نہیں آئیں گی، اور جو شخص صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھے تو شام تک وہ ناگہانی بلاؤں سے آفات سے محفوظ رہے گا۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، او کما قال علیہ السلام، وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنن ابی داود کی یہ حدیث نمبر 5088 ہے، اور دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر موذی سے بچنے کے لیے حفاظت کا طلبگار ہوں، جس کا نام حسن اعتقاد و خلوص نیت کے ساتھ لینے کی صورت میں زمین و آسمان کی کوئی شے نقصان نہیں دیتی اور وہ سنتا جانتا ہے۔ محتشم سامعین، جہاں پر ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے، صحت کی بہتری کے لیے اور صحت کی حفاظت کے لیے، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مادی ذرائع اختیار کرتے ہیں، دنیاوی اسباب اور وسائل کو اختیار کرتے ہیں، جو یقیناً بالکل جائز ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام مادی وسائل کو اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ آپ دیکھیں، بعض لوگوں نے اپنے ڈیرے اور مال مویشی کی حفاظت کے لیے حفاظتی کتا رکھا ہوتا ہے، بعض نے اسلحہ رکھا ہوتا ہے، بعض اپنی صحت کی بہتری کے لیے ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ ایک لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں، بعض نے ٹیبلٹس رکھی ہوتی ہیں، بعض ایک لمبا عرصہ پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں اور درست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان قیمتی تحائف کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اس پیاری امت کو عطا فرمائے، اور وہ دعائیں، وہ وظائف، وہ کلمات طیبات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما کے گئے، انہیں سینے سے لگانا چاہیے۔ یقیناً کوئی گولی اتنا اثر نہیں کرتی اور کسی حفاظتی تدبیر میں اتنی جان نہیں جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے میں اور آپ کے بتائے ہوئے وظائف اور دعاؤں کو پڑھنے کی صورت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی دوسری حدیث شریف کا عنوان ہے عرش الہی کا سایہ پانے والے لوگ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، او کما قال علیہ السلام، وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر 2566 ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، میری رضا کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دوں گا، آج کے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ سامعین مکرم، جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ نفسی کا وقت ہے۔ ہر ایک شخص کو اپنی لالچ، اپنا فائدہ اور اپنا مقصد یہ مطلوب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ، اس کے ساتھ تعلق رکھیں، اور جس کے ساتھ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، خواہ وہ ہمارا دینی راہبر ہو، دینی پیشوا ہو، ہم اس سے کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ ہم نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا، بلکہ یہ جہان چھوڑنا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا چھوڑ کر ہم نے اگلے جہان جانا ہے۔ تو وہ اعمال، وہ اسباب، وہ ذرائع جن سے اگلا جہان آباد ہوگا، قبر آباد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، ہمیں ان اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل الحب فی اللہ ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ محض اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی دنیا کا لالچ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا طمع نہ ہو، کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں، اس کے ساتھ تعلق رکھوں، یہ میری اصلاح کرے گا، اس کی زیارت سے مجھے فیض ملے گا اور میری قبر روشن ہوگی، یہ نیت کرتے ہوئے اللہ والوں کے ساتھ، علماء حقہ کے ساتھ، دینی طلباء کے ساتھ، دیندار طبقہ کے ساتھ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔
تیسری حدیث شریف میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی جو برکت ہے اسے بیان کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، او کما قال علیہ السلام، وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرزند آدم تو اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر خرچ کر، میں تجھے کئی گنا زیادہ عطا کروں گا۔ تو سامعین مکرم، اس حدیث قدسی میں بشارت ہے کہ فانی مال و دولت راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے لازوال خزانوں سے بہترین جزا ملے گی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یعنی جو چیز تم راہ خدا میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مستحق لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، جہاں ہم اپنے ناک کی خاطر اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں، جو بالکل ناجائز اور حرام ہے مال کو ضائع کرنا اور فضول خرچی کرنا۔ وہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ جو مال، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں سے کتنا حصہ ہم مستحقین پر خرچ کر رہے ہیں اور اس مال سے کتنا آخرت کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں۔ آج کے درس کی آخری حدیث شریف کا عنوان ہے ریا یعنی دکھلاوا، یہ شرک خفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، او کما قال علیہ السلام، وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد شریف کی حدیث نمبر 17140 ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جس نے ریا کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کے ساتھ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر شرک سے مراد شرک خفی ہے، وہ شرک نہیں کہ جو کسی کو مستحق عبادت جاننا یا کسی کو واجب الوجود ماننا یا کسی بت کی معاذ اللہ عبادت کرنا، وہ شرک یہاں مراد نہیں، یہاں پر شرک خفی مراد ہے۔ سامعین مکرم، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس اپنا کام پوری دنیا تک لانے کا ایک بڑا آسان، سستا اور سادہ ذریعہ ہے، اور وہ یہ موبائل ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے مشاغل لوگوں تک لانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے موبائل ایک ذریعہ ہے۔ اور ریا سے بچنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، جس پر خاص اللہ کا فضل ہو، بزرگوں کی نظر ہو اور جس کی دینی تربیت ہو، وہ اس ماحول میں دکھاوے سے بچ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ کرتے وقت، نیک اعمال کرتے وقت یا جو بھی کوئی اچھا کام کریں، نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مستحقین کی مدد کر رہا ہے یا کوئی ایسا پروگرام ہے جس میں وہ اوروں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مقصد اس کام کو عوام کے سامنے لانے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور بھی میرے ساتھ مل جائیں اور اس نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں۔ ریا دکھلاوا اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو جس کا سینہ ریا سے پاک ہے، دکھلاوا سے پاک ہے، تو وہ دیگر حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے، دوسروں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنا کام سوشل میڈیا پہ لا سکتا ہے، لیکن پھر بھی خیال رکھا جائے کہ کہیں بھی عمل میں ریا کا شائبہ نہ ہو اور انسان دکھلاوے کا شکار نہ ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل رہے اور اس کا عمل ضائع نہ ہو۔ وگرنہ جو کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا اور اس میں اپنی واہ واہ مطلوب ہوگی، اپنی سخاوت کے چرچے مقصود ہوں گے، تو وہ کام قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا اور بندے کے منہ پہ مارا جائے گا اور بندے کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔